اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی سورہ آل عمران آیت نمبر 59 تک کیا تھا آپ نے؟ اچھا جی، دیکھیں بہت خوبصورت آیتیں چل رہی تھیں آل عمران کی، جنگ کی آیتیں ہیں، لیکن ہمارے ڈیلی روٹین کے لیے بہت کچھ اس میں سیکھنے کا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو قصے ہمیشہ قرآن میں بتاتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ذات کے لیے بہت نصیحت نامہ ہے اور بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، اور روز کی ڈیلی روٹین میں بھی ہم کو یہ جو آیتیں ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں اگر ہم واقعی کانشیس رہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ اب دیکھیں یہاں پر جو آپ نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں سے، کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی، غلطی میں وہ ہار بھی گئے، اپنے مقصد پر بھی نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ کانشیس تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس بھی دلایا، ان کو احساس بھی ہوا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون کی نیند بھی دی، جو آیت نمبر 54 میں آپ کو مل رہا ہے کہ وہ پھر سکون سے سو بھی گئے، کیونکہ ان کو ریئلائزیشن ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوئے، انہوں نے اپنی غلطیوں کو دیکھا۔ اور جو کانشیس نہیں ہوتے نا، وہ آپ دیکھو کہ وہ اتنے، ان کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہوئی، اپنی اپنی غلطی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی کہ انہوں نے کیا بلنڈر کیا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ میں یہ حالت ہو گئی اس وقت مسلمانوں کی، کیونکہ اپنے ہی لوگ جو تھے وہ اتنے کاہلی پر آ گئے، انہوں نے اس ٹریجڈیز پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا، تو اس حال پر آ گئے، مگر ان لوگوں نے اپنی غلطیوں پر توجہ نہیں دی۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جب دنیا سٹارٹ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو پرسنالٹی سے ملایا تھا، ایک آدم علیہ السلام اور ایک شیطان کی پرسنالٹی، جسے دیکھیں دو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا تھا کہ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک غلطی کرتے ہیں اور اس پر اڑ جاتے ہیں، وہ اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو غلطی کر کے اڑ جاتا ہے نا، جس کے اندر ایگو پرابلم ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، ہم سب بھی جب اڑتے ہیں ہم کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں اس چیز میں، بچے بھی جو ضدی ہوتے ہیں، یا جو ہم جیسے بھی ہماری عمر کے بھی لوگ جو ضدی ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے سارے رشتے کھو بیٹھتے ہیں، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ریئلائزیشن ہی نہیں کی، بلکہ وہ نبی کے لیے برا گمان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے برا گمان کر رہے تھے، اور ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، انہوں نے اپنی غلطی کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ دیکھو دو پرسنالٹیز یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی، وہاں شیطان بھی کیا ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لے لی، وہ معافی مانگ کے صحیح نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن وہ معافی مانگ کے صحیح نہیں ہوا، آدم علیہ السلام صحیح ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے جو اصول تھے اس پر چلنے لگے، اپنے آپ کو قائم رکھا، اور آپ دیکھیں کس اسٹیج پر الحمدللہ وہ پہنچ گئے۔ اور شیطان کا کیا حال ہے کہ وہ پھر رہا ہے مارا مارا کہ کس طرح لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے ٹکر موڑ لے لی۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، سزا بھی ملی، لیکن معافی مانگی نا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کون سے لوگ بن رہے ہیں، کیا ہم اکڑتے پھر رہے ہیں اور ہم کو ریئلائزیشن نہیں ہے اپنے گناہوں کی، ہم بس دوسروں پہ ہی الزام دھرتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، انہوں نے جیسے اللہ اور نبی پر اور لوگوں پر سارے الزامات لگائے، میں اور آپ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے، کوئی مشکل ہو جائے، کسی اور چیز میں پڑ جائے، ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا، ورنہ میں یہ کرنے والی نہیں تھی، یہ مجھ سے جلتی ہے نا، اس نے مجھے نظر لگا دی نا۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ نظر وظر کو مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا، ورنہ میرا تو یہ کام ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے ہم بھی ہمیشہ دوسرے لوگوں کے اوپر الزام لگاتے۔ جی آواز آ رہی ہے نا؟ ہم بھی دوسرے لوگوں پر ہمیشہ الزام لگاتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا، اور ہم ان کانشیس لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی غلطی ریئلائز کی، تو اللہ نے بھی ان کو سکون دیا۔ جب میں اور آپ اپنی غلطیاں ریئلائز کریں گے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، کہ ہم دیکھیں گے یہ جو لڑائی ہوئی ابھی، اہ، میرے ہسبینڈ سے ہوئی، بچوں سے ہوئی، بہن سے ہوئی، کسی سے بھی ہوئی، فرینڈ سے ہوئی، جب آپ
دیکھیں گے نا سکون کے ساتھ اس کو کہ واقعی کیا میں حق پر تھی یا نہیں تھی، اور وہاں جب ہم نے اپنی غلطی دیکھ کر سوری کر لیا نا، اب یقین کرو ہم کو سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ سکون دے گی، ریئلائزیشن ہوگی، ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے۔ مومن کی لائف تو ایسی ہی ہونی چاہیے کہ زندگی میں بہت سے موقع آتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سکون دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ پرسنالٹیز ہم کو یہاں پر بتائیں، بہت پیاری باتیں سیکھنے کو ملی۔ پھر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرو گے یا غازی بنو گے مگر حق پر کھڑے رہنا، اگر حق پر کھڑے رہو گے تو مرو گے یا غازی بنو گے، ہر حال میں تم کامیابی رہو گے۔ اور یہ موٹیویشن اللہ تعالیٰ اسپیچز دیتے ہیں، یہ صرف جنگ کے میدان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عام لائف میں بھی، کہ آپ جو ہو وہ اپنی جو حق پر کھڑے رہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے کسی کے بارے میں کوئی آپ کو گواہی دینی ہو، یا فیملی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو اس کے لیے آپ کو کوئی گواہی دینی ہو، تو آپ حق کے ساتھ تو کھڑے رہو۔ یہ صرف جنگ کے میدان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہر لحاظ سے سوشل ورک کے میدان میں جو نکلتا ہے وہ بھی حق پر کھڑا ہوا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو حق پر کھڑا ہوا ہے، حالانکہ آگے جتنی بھی مشکل آ رہی ہیں وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہم تو اس لیول پر ہی نہیں پہنچے نا، استغفر اللہ، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو، لیکن آپ دیکھ لو کہ اگر جو بھی مرے گا یا تو مر جائے گا یا غازی ہوگا، وہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں، عام حالات میں بھی۔ تو کیا میں اور آپ اپنی ڈیلی لائف میں اپنے آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرواتے، یعنی ایسے کام میں ہم نہیں مشغول رہنا چاہیے ہمیں کہ یا ہم مریں یا ہم قتل ہو جائیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم پر یہ وقت آئے، یا مر بھی رہے ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی نظر میں پیارے بندے تو بن کے مرے نا، کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہو۔ سب سے پہلا کام تو اپنے آپ کو سدھارنے کا ہے اللہ کی کتاب کے تھرو، اور اس کے بعد حق کو لوگوں میں پھیلانا ہے، سوشل ورک کرنے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایمان تو مضبوط ہونا ہے، اور حق کے لیے بولنا ہے، ہر لحاظ سے حق کے لیے بولنا ہے۔ ہمارا تو وہ حال ہے ہماری قوم کا کہ ہمارے جو ججز بیٹھے ہیں نا، جو اتنے بڑے انصاف کے بنے ہوئے ہیں نا، علم بردار ہیں ایکچولی، وہ جو کورٹس ہوتی ہیں وہ انصاف کے علم بردار ہوتی ہیں، لیکن اتنے بکے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ آپ سوچو کہ مسلمان کتنا گرا ہوا ہو چکا ہے کہ حق کے لیے بول ہی نہیں پا رہا، یعنی سچ نہیں بول پا رہا، سب اپنے مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ آج کے زمانے میں جو فلسطین کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یعنی ہم وہ ویڈیوز دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ وہاں برداشت کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اور میں کہتی ہوں یار مجھ سے تو دیکھا ہی نہیں جاتا، تو مجھے تھوڑی شرم کرنی چاہیے نا کہ میں اپنے لیول پہ جو کر سکتی ہوں وہ تو کروں، کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا وہ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ آج جو مسلمانوں کا حال ہے کہ کوئی بھی سیریسلی اس چیز کو لے ہی نہیں رہا، اور اپنے مزے کر رہے ہیں، اپنے فائدے دے رہے ہیں۔ ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ذرا سا ہم پولیٹیکل اس پر بھی ایک تھوڑا سا ہماری نالج میں تو ہوتا ہے نا کہ اگر اسرائیل کو ہم مان لیں گے تو اپنا اپنا فائدہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیل کو مان لیں گے، ہمارا یہ فائدہ کر دو وہ فائدہ کر دو۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ سعودیہ میں اور دبئی میں اور کیا ویلکم ہوا ٹرمپ کا، اور کوئی یہ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کہ فلسطینیوں کا کیا حال ہو رہا ہے، اس کا جلدی سے کوئی فیصلہ کرو۔ اور انہی دنوں میں جب ویلکم ہو رہا تھا تو وہاں فلسطینیوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا پچھلے 4 دنوں میں، یعنی چل تو رہا ہے سال 1.5 سال سے، لیکن پچھلے 4 دنوں میں اور مزید وہاں پر بڑھ گئی چیزیں، کھانا نہیں دے رہے، اتنے ظالم لوگوں کے ساتھ پالا پڑا ہے، لیکن کوئی اسلامک ملک اٹھ کے بولتا ہے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، ایک دو کے علاوہ کوئی آپ کی روز کی کانفرنسز ہو رہی ہوں، کوئی OIC کا اجلاس ہو رہا ہو، کوئی کچھ ہو رہا ہو، کوئی کچھ ہو رہا ہو، آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہو۔ میں اپنا فائدہ دیکھ رہی ہوں، میں بڑے لوگوں کو تو بول ہی رہی ہوں کیونکہ اس حال میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم بھی اپنی اپنی جگہوں پر حق کے ساتھ کھڑے نہیں رہتے۔ تو یاد رکھنا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آج وہ لوگ جو ظلم برداشت کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ٹھنڈک دیں گے ہی دیں گے، لیکن جو وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں اور ہم جو چپ ہیں نا، سارے مسلمان اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں نا، جو کہ اپنے مفادات کے لیے خون بیچتے ہیں، تو یاد رکھنا سب کی باری آئے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اتنے پتھر دل ہو چکے ہو۔ تو خیر ایک بات سے بات نکلی کہ حق کو بولنا چاہیے چاہے جتنا مشکل میں ہو۔ آپ دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہی ہوں بلکہ کہ جو نان مسلمز ہیں وہ بول رہے ہیں، اور ان کو نوکری سے بھی نکالا جا رہا ہے، کچھ ہم جو دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر جو پتہ چلتا ہے، تو آپ دیکھو کہ ان کو نوکری سے بھی نکالا جا رہا ہے، لیکن 1 in 1000 کوئی ہے وہ بولتا ہے
یعنی 1000 میں سے ایک آدمی ان کا بھی حق کے لیے بول رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن وہ پیچھے تو نہیں ہٹتا نا. اور ہمارے یہاں کا یہ حال ہے کہ سب اپنے اپنے مفادات دیکھتے ہیں. تو خیر اینی ویز بات سے بات نکلی تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر جو بات آئی، اب دیکھیں ان کے قصوں سے ہمیں کوئی سبق ہی سیکھنا تھا. جیسے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے نا کہ جیسے اصحاب کہف والوں کے لوگوں نے بعد میں مقبرے بنا دیے، ان سے کچھ سیکھا نہیں. تو اسی طرح ہم کو بھی ان سے سبق سیکھنا ہے، چیزیں سیکھنی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ایسے حالات میں. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 158 میں کیا آیا جو آپ نے کل پڑھا، بلکہ آپ نے 158 تک کیا تھا نا، 158 تک آپ نے کیا تھا. اس میں کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ رحمت تھی، آپ لوگوں کے لیے بہت رحمت والے تھے کیونکہ آپ کو ہم نے سافٹ رکھا تھا. تو یہاں سے ایک اور چیز ہم کو مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سافٹ ہو کیونکہ ہم نے آپ پر رحمت کی ہے. یعنی جو بھی چیز ہمارے اندر کوئی بھی ایبلٹیز ہوتی ہیں تو اس کی ہمیشہ ہمیں کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا چاہیے. یہ نہیں کہ میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، میں فلانا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہوا. نبی سافٹ تھے کہ اللہ کی رحمت ہے. یہ ہم کو یہاں سے سبق حاصل کر رہا ہے کیونکہ ہماری بہت میں ہے ہر جگہ کہ میں یوں میں یوں میں ہوں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پرسنالٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سافٹ تھے نا لوگوں پر، جو لوگوں کے ساتھ سافٹ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں. تو آپ سوچ لو کہ میں اور آپ کتنا میں کرتے ہیں کہ ہاں میں بچوں کو اصل میں اتنا پڑھاتی تھی نا، میں گھر میں یوں رکھتی ہوں نا، میں یہ کرتی ہوں نا، میں اپنے ماں باپ کا یوں کرتی ہوں، میں تو اس کا بھی یوں خیال رکھتی ہوں، میں تو یہ کام کرتی ہوں، میں تو فلانا کرتی ہوں. یہ ہر چیز میں سوچنا چاہیے کہ نبی کتنے عاجز ہوتے تھے. ہمیں بھی اگر ان کی سنت پر عمل کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کتنے عاجز تھے. اور مجھے اور آپ کو بھی اگر واقعی ہم ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو بہت عاجزی ہونی چاہیے. یعنی کیا بات ہے کہ ہر چیز میں کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہوا، ورنہ میں تو کسی قابل نہیں تھی. آپ کو قرآن میں سب سے پہلا ورڈ ملتا ہے الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کی تمام تعریفیں، میری اور آپ کی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ محنت انسان کرتا ہے لیکن کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے. تو یہ ہم کو اپنے آپ کے اندر سرایت کر لینی ہے یہ بات کہ کبھی میں اور آپ اتنے پراؤڈ نہیں ہو جائیں کہ میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں. صرف اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، ہماری محنت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 58 میں بہت ساری چیزیں پتہ چلی کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے. نبی بھی ان سے ناراض تھے کیونکہ انہوں نے بہت غلط حرکتیں کی تھی. آپ ان کے لیے بخشش مانگے. ایسا نہیں ہے کہ نبی بخشش مانگیں گے تو ان کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اس وقت نبی بھی ہرٹ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی بخشش مانگیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا مشاورت کریں ان سے کاموں میں. یعنی جب انہوں نے غلطی کر لی ہے، اب یہ واپس لوٹ آئے ہیں تو آپ ان کو پھر سے مشاورت میں شامل کریں، یعنی دوبارہ سے ان کی ہمت بندھائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کو اسٹرانگ کرتے چلے جاتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، معافی مانگی، صحیح ہوئے، پھر ان کی دوبارہ سے کریکٹر بلڈنگ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ایسا نہیں کہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے جو چھوٹے ہیں یا ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ اتنے غصے ہو جاتے ہیں، اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی غلطی کر کے بچہ بھی آتا ہے تو اتنا برا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم کبھی وہ آ کے آپ کو اپنی غلطی نہیں بتائے گا. یعنی اس سے بڑی غلطی ہو نا، میں نے ایک دفعہ ایک اسپیچ سنی تھی موٹیویشنل، اس میں انہوں نے کہا بڑی سے بڑی غلطی ہو نا اگر بچے سے، تب بھی آپ اس کو بٹھا کر بولو اپنے پاس کہ کوئی بات نہیں، تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے نا، کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب آئندہ کوئی بھی پرابلم ہو نا مجھ سے آ کے شیئر کرنا، اور اس کے ساتھ آپ کھڑے رہو چاہے بڑی سے بڑی غلطی ہو. ورنہ باہر اتنے الٹے سیدھے لوگ پھر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. اور دیکھیں جو بھی ہے اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے نیچے والوں کو آپ ان کو بدلنے کا موقع دو.
اگر وہ سوری کر رہے ہیں، ان کو اتنے ہائپر ہو کے پاگل نہیں ہو جاؤ ان کے پیچھے، سمجھاؤ ان کو، پھر سے اپنے لوپ میں لاؤ، ان کو کانفیڈنس دو تاکہ وہ ایک بیٹر ہیومن بینگ بنے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی یہی چاہتے ہو نا؟ میں اور آپ بھی بہت ہائپر ہوتے ہیں آج کل، بہت ہمارا جو ہے نا برداشت کا لیول بہت کم ہو چکا ہے۔ میں بھی اپنا دیکھ رہی تھی کہ میں بھی کہتی ہوں یار شارٹ کرو بات، شارٹ کرو، مجھے اتنی لمبی نہیں سننی۔ کبھی کبھار میں کہتی ہوں میں اوور ہو جاتی ہوں، مجھے سننی چاہیے وہ جو مجھے کہہ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا برداشت کا لیول جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے، ہم کو صبر پیدا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبردست انسان تھے، اور کیا کیریکٹر ہوگا کہ انہی لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا بھی رہے ہیں، سافٹ بھی ہیں، لوگ ان کے پیچھے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ان کے فیصلے کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کتنا بڑا یہاں پر درگزر کا سبق مل رہا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، درگزر سے کام لیا کرو، اور دوبارہ سے ان کو اپنے ساتھ ایسے بٹھاؤ کہ جیسے یہ تمہارے دوست ہیں۔ بار بار تانے نہیں دو۔ ماں باپ کی بھی عادت ہوتی ہے، ٹیچرز کی بھی عادت ہوتی ہے، ہر بڑے کی عادت ہوتی ہے کہ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دوبارہ جب غلطی کرتا ہے تو تانا دیتے ہیں کہ تم نے پہلے بھی یوں کیا تھا، تم پہلے بھی ایسے تھے، تم نے یوں ہی کیا تھا، تم تو ہو ہی ایسے۔ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے ہم کو ملتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے اندر کانفیڈنس کو بلڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 159 کہ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لو پھر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یعنی کسی کام کا ارادہ کر لو نا بالکل سچی نیت سے، جیسے میں ارادہ کر لوں کہ آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گی، بے حیائی نہیں دیکھوں گی، بالکل میں ڈیلیبریٹلی بہت ہی سوچ سمجھ کے میں ارادہ کروں نا، پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں متوکلین کو جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن پہلے ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، کہ ارادہ مضبوط ہوگا اللہ بھی، پھر اللہ پر توکل کرو، بغیر ارادے کے کوئی توکل نہیں۔ یعنی اللہ سب کچھ کر لیں گے، عادت ہے نا، اللہ کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے کسی قسم کا کوئی اسٹیپ ہی نہیں لیا تو کیسے ہو جائے گا؟ حج کے لیے فارم ہی نہیں بھرا تو کیا اوپر سے فرشتے آئیں گے فارم بھرنے؟ یا کسی نیک کام کا ارادہ ہی نہیں کیا، کوئی چیز اسٹیپ ہی نہیں لیا تو اللہ کیسے کر دیں گے کام؟ تو بات وہی ہے کہ ارادہ ہم کو کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، ڈیفینیٹلی آئے گی۔ اور اللہ پسند کرتے ہیں کہ جو ارادہ کر کے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مومن کو کیسا کریکٹر اور پرسنالٹی بنا رہے ہیں کہ محنت کرنی ہے تم کو۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان تھے جنگ میں گئے تو جیتیں گے ہی، ہارے اس لیے ہارے کہ تم نے غلطیاں کی تھی، پہلے بھی ہارے تھے اس لیے کہ ابھی تم پورے جیتے نہیں تھے، ابھی تم کو اپنی جگہ سے ہلنے کا آرڈرز نہیں آیا تھا اور تم ہل گئے تو ہار گئے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو کچھ غلطیاں بھی کرو گے تو جیت جاؤ گے، نہیں، تم کو بھی سبق ملے گا، تم کو بھی سبق ملے گا، تم ہارو گے لیکن اگر اس سبق سے سیکھے تو دوبارہ اٹھو گے۔ آج مسلمان تو ذلیل ہو رہا ہے نا، نیچے سے نیچے جا رہا ہے کیونکہ اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھ رہا۔ ابھی ہمارا سبق چل رہا تھا، ہم نے پڑھا کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ جب وہ اللہ سے وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے بھی لا الہ الا اللہ فرمایا نا، اللہ کہا نا اللہ سے، لیکن اس کے بعد ہم نے وعدے توڑ دیے۔ تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں جب دل سخت ہوتے ہیں؟ سب سے گھٹیا کام کہ اللہ کی باتوں میں تحریف کرتے ہیں، اور وہی آج مسلمانوں نے کیا، اور پھر ان پر سے اللہ کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان کتنا زیادہ نیچے ہے۔ یعنی یہ باتیں میں اس لیے کرتی ہوں، دل جلتا ہے آپ کا کہ ایک طرف آپ کے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور مسلمان اتنا نیچے کیوں گرا؟ اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے۔ اب دیکھ لو آگے بھی جو آتا رہی ہے کہ ان ینصرکم اللہ، اگر وہ مدد کرے گا تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، پس نہیں غالب تمہارے لیے، یعنی اگر مدد اللہ تمہاری کریں گے نا تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر اللہ نے تمہاری مدد کو چھوڑ دی تو تمہاری کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا اس کے بعد۔ یعنی اگر اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ آیت نمبر 52 میں آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ دیکھو گے ذرا کہ کیا ادھر سے دیکھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تمہاری مدد کریں گے، لیکن تم نے سستی دکھائی، تم نے نافرمانی کی، تم نے اللہ کے حکم میں جھگڑا ڈالا۔ یعنی اللہ کے حکم جو اللہ کی کتاب سے آ رہا تھا اس میں تم نے تنازعات کھڑے کیے،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ تم سے ہٹ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے اصولوں پہ ڈٹے رہتے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ساتھ دیتے اور تم جیتے ہی جیتے ہر حال میں. لیکن تم نے یہ غلطیاں کی ہیں، تم نے سستی دکھائی ہے، تم نے نافرمانی کی ہے، تم نے اللہ کے حکم میں جھگڑا ڈالا ہے. آج ہم نے اللہ کے حکم میں جھگڑا ڈالا ہے نا، ہم سب فرقوں میں بٹ چکے ہیں نا، اسی لیے تو اللہ کا ہاتھ ہم سے ہٹ گیا ہے. پھر بھی یہ تو اللہ کی ہر چیز میں رحمت ہے کہ اللہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اٹھ ہی نہیں پا رہے، ہم اپنی غلطیوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم نے کہاں ڈنڈی ماری ہے. سب سے بڑی ہم نے اللہ تعالیٰ کے کتاب میں ڈنڈی ماری ہے. ہم نے اس میں اتنی ملاوٹیں کر دی ہیں، اتنی ملاوٹیں کر دی ہیں کہ جھگڑا تو جھگڑا ہم نے اللہ تعالیٰ سے ٹکر مول لے لی. استغفر اللہ. آپ دیکھو تو، اور سورہ مائدہ کی ہم آیت پڑھ رہے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری ساتھ ہوں، انی معکم. اور کس صورت میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں بتائیں کہ اقیمتم الصلاۃ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کو آپ دیکھیے گا، وہ بھی بہت پیاری آیت ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس میں نمبر 1 پوائنٹ ہے اقیمتم الصلاۃ، اللہ کے نظام کو قائم کرو. نمبر 2 آیا زکوٰۃ دو. نمبر 3 آیا رسولوں پر ایمان لاؤ. رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ رسولوں کے ساتھ جو کتاب آئی ہے نا، اس پر ایمان لاؤ، اس پر چلو. اور نمبر 4 مدد کرو رسولوں کی. کیا مدد کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد کی ضرورت تھوڑی تھی، لیکن مدد کرو یعنی اٹھ کر دین کی مدد کرو، لوگوں کو حق بتاؤ، ہر چیز میں مدد کرو نا، یہ بات آ رہی تھی. اور نمبر 4 قرض دو اللہ کو، قرض بہترین، یعنی خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اور سب سے بڑھ کر اس نظام کو قائم کرو. اس میں بھی بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. نظام قائم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی بنانی پڑتی ہے آپ کو، آپ کے پاس سارے سائنٹیفک چیزیں ہونی چاہیے، ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن پہلے سچے تو بنو، پہلے اللہ کی کتاب پر تو چلو. تو جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو جم جاتے ہیں، وہ لوگ کہہ دیتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے، اور پھر جم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ تتنزل الملائکہ، فرشتے نازل کرتے ہیں ان پر کہ اب نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہونا. یہ کب؟ جب جم جاتے ہیں، یعنی اللہ کے اصولوں پر جم جاتے ہیں. اتنی ساری چیزیں ہم کو مل رہی ہیں. یہ تو بچوں کو بھی ہم کو بتانی چاہیے یہ آیت ہے کہ جب تم اپنی اللہ کے اصولوں پر جم جاؤ گے نا، جب تم سچے ہوگے نا، تو تم ہی غالب رہو گے. ٹائم لگے گا، کچھ مشکلیں بھی آئیں گی، لیکن ثابت قدم رہنا تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو غالب کر کے رہیں گے. ابھی ایک آیت ہمارے سبق میں آئی، وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اللہ کا حکم انہوں نے لوگوں تک پہنچایا. لوگوں نے کہا ہم غالب ہی نہیں ہوں گے. 2 آدمیوں کو یہ بات سمجھ آئی. 2 آدمیوں نے بھی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو ڈرو نہیں، تم اندر گھسو گے، قدم رکھو گے اور تم غالب ہوگے. یعنی اسٹیپ تم کو لینا پڑے گا، تم قدم رکھو گے اور تم غالب ہو جاؤ گے. لیکن انہوں نے اسٹیپ ہی نہیں کیا. دیکھیں یہ جو اوپر آیت آ رہی تھی نا، یہ سب کا ایک پورا ڈائیگرام ہونا چاہیے کہ اللہ پر آپ پہلے ارادہ کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اور پھر تم ہی غالب رہو گے. پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور تم ہی غالب رہو گے. لیکن یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا نا. ہمارے تو واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ آیت کریمہ کا ختم شروع کیا ہے تو سب پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا. یوں اچھا یہ مشکل آئی ہے تو سب پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا. بھائی کس نے کہا آیت کریمہ کا ختم پڑھنا؟ آیت کریمہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو دعا ہے ان کی کیا دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے سوا کوئی پاک ہی نہیں ہے، میں نے کہیں غلطی کی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ریئلائز کر رہے ہیں اپنی غلطی کو، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا. آپ تو کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتے. میں کہیں غلط تھا، اللہ تعالیٰ جو مجھے سزا ملی ہے وہ میری وجہ سے ملی ہے. تو یہ ریئلائزیشن کرنی ہے. کوئی لاکھوں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر پڑھنا ہی ہوتا نا تو مسلمانوں کو جو ہم سے زیادہ اچھے تھے عقیدے میں، جو ہم سے زیادہ صحیح تھے، ان کو یہ جنگیں لڑنی ہی نہیں پڑتی. وہ گھر بیٹھ کے بس مل جل کے ختم کر لیتے، ختم القرآن کر لیتے وہ تو، اور یہ تسبیحات کا ذکر کر لیتے. تو وہ جنگ جیتنے کی ضرورت کیا تھی؟ جانے بھی جاتی تھی، مشکل بھی ہوتی تھی، کھانے بھی نہیں ملتے تھے، بزنس کا بھی نقصان ہوتا تھا، اور چیزیں بھی ہوتی تھی. تو کیا ضرورت تھی؟ تو ہم کوئی نواب ہیں کہ بس بیٹھے بٹھائی سب کچھ ملے گا اور کوئی اسٹیپ ہی نہیں لینا. آج یہ جو آ رہا ہے نا، میں نے آپ کو آیت نمبر 52 دکھائی، سستی دکھائی. یعنی مسلمان اتنا عیاش ہے کہ اس کو کچھ نہیں کرنا،
سوری تو سے میں ساری بات سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن موسٹلی کہ جو ایجادات ہو رہی ہیں، چشمہ بھی ہمارے یہاں نہیں بن رہا، یعنی بس بٹھا دیا ان کو کہ پڑھو، ذکر کرو، یہ کرو، بھائی کرو، اس کے ساتھ دنیا میں بھی تو آگے بڑھنا ہے نا، ٹیکنالوجی بھی تو لینی ہے نا، لوگوں کے ساتھ مقابلہ بھی تو کرنا ہے نا، اگر آپ اس دنیا میں رہ رہے ہو۔ کیا داؤد علیہ السلام نے لوہے کو ایکسپلور کر کے چیزیں نہیں بنائی؟ کیا سلیمان علیہ السلام نے زمین کو قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس پہ اسلام پھیلائے؟ ایسا نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ لینڈ آپ کو لینی چاہیے نا، لینڈ ملتی ہے تو ہی سپر پاور بنتے ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مڈل ایسٹ میں اتنا آئل دیا کہ آپ پوری دنیا پر قابض ہو سکتے تھے، لیکن آپ اتنے عیاش تھے کہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں تھا، اور آپ نے کیا کیا اس آئل کے ساتھ کہ وہ آئل آپ کا بس اب آئل بھی ختم ہوگا، ہو جائے گا، کتنا ہوگا؟ آپ نے اس کے ساتھ نہ کوئی ٹیکنالوجی بنائی، نہ کچھ کیا، سب دوسروں سے خرید رہے ہو، سب دوسروں سے خرید رہے ہو، اور ابھی بھی ریئلائز نہیں کر رہے کہ اتنے ہم نیچے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی عزت نہیں دیتے۔ ان کے کوئی کہیں بلاسٹ ہو جائے نا، حالانکہ ہم کو تو ہر انسان کے لیے افسوس ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اگر وہ مرتا ہے تو ہم تو سب کے لیے افسوس کرتے ہیں، اور ایز اے انسان ہم کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ہیومن بینگ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ وہ پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ان کی کانفرنسز ہو رہی ہیں، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہاں حملہ کرنا ہے، یہاں دہشت گرد ہیں، لیکن ہمارے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے کہ اتنے آپ نے کوئی اتنی ایکٹیویٹی دیکھی ہے اس بات کے لیے؟ ایک دو کے علاوہ کوئی ساؤتھ افریقہ کے انہوں نے کوئی ریزولوشن پاس کی تھی یا کوئی اور، آپ نے کوئی ایکٹیویٹی دیکھی ہے؟ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مدد کریں گے تو ہی غالب رہو گے، وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے مومن۔ پہلے اپنے آپ کو مومن کر لو، اور اگر مومن ہے تو پھر کم از کم کوشش تو کریں۔ دیکھیں گناہ سب سے ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ، معافی مانگنا، ریئلائز کرنا، اپنے آپ کو جھکانا پڑے تو جھکا بھی دینا، اور اپنے آپ کو صحیح کر لینا، کم از کم اللہ کی نظر میں تو اچھا بندہ بننا، اور جہاں حق کے لیے بولنا ہے وہاں ہم کو حق کے لیے بولنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، سمم بکمن نہیں رہ سکتے ہیں۔ جدھر بھی کوئی آپ کے گھر میں پرابلم ہو، کوئی باہر پرابلم ہو، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر ظالم کے ساتھ کھڑے رہے یا چپ بھی رہے نا، تب بھی اللہ کی فیورٹ کی لسٹ میں نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔